سوال اور مغفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک مہینے کے گزرنے کے بعد میں خوشی کا اور عید الفطر اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو عطا کیا گیا۔ چند باتیں اس سے پہلے اپنے بارے میں سوچ رہے ہو اور غور کر رہے ہو۔ ویسے ایک بات یہ رمضان مبارک کا مہینے کا تذکرہ جب اللہ پاک نے کیا تو ساتھ میں قرآن مجید کا تذکرہ کیا کہ رمضان قرآن مجید کو اتارا گیا۔ رمضان کی اہمیت اس بات سے بڑھ گئی قرآن مجید کا نزول اس میں ہوا۔ تو ہم یہ جائزہ لیں کہ قرآن مجید سے ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنا ہم قرآن شریف سیکھے ہوئے ہیں، جو سیکھے ہوئے ہیں ان کا پڑھنے کا ماحول کیا ہے قرآن مجید۔ میں سہرے غور کر صورتحال جو ہماری امت کی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 60-70 سال کے ہو چکے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا ہمیں ابھی بھی نہیں آتا۔ لیکن نہیں آتا، نہیں سیکھے الگ چیز ہے، لیکن اس سیکھنے کے بارے میں کوئی فکر، کوئی تڑپ، کوئی جستجو ابھی بھی نہیں ہے، جبکہ خبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو جنہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا وہ آگے تیار کر کے قرآن مجید ہم سیکھیں گے۔ تاکہ وہ لوگ بھی ان کو بھی بہت سو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز کے پابند ہیں، دین کا درد ہے، دین کی فکر ہے، صرف دین کی فکر ہے بلکہ دین کی اشاعت کی بھی فکر ہے، دین کی دعوت کی بھی فکر ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا دین سے الگ ہے؟ کیا دین میں داخل نہیں ہے یہ؟ یہی تو دین ہے، قرآن مجید ہی سے تو دین آیا، لیکن بالکل اس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ جہاں ہے وہی ٹھہرے ہوئے۔ آپ ہم میں سے دوسرے کو اپنا جائزہ لیں، ہم فرض کی نماز کے پابند ہیں، دین کے علم بردار ہے، لیکن کیا ہم کو ایک صفحہ قرآن شریف بھی پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا، سیکھنے کی فکر بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس امت سے سرزد ہو رہا۔ آج ایک فیصلہ کر کے اٹھے ہم قرآن شریف سیکھیں گے، اگر نہیں سیکھیں گے تو دیکھو قیامت کے دن اس قرآن مجید کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، بہت مضبوط پکڑے گا قرآن شریف، شکایت کرے گا اللہ کے دربار میں۔ جیسے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا ایسا اس کو چھوڑنے والے کی شکایت بھی کرے گا۔
ایک بات. دوسری بات، صدقہ فطر واجب ہے. بولے 2 کلو گیہوں لگ بھگ 80 روپے. چاہے تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں. دونوں کی بھی اجازت ہے. تو اس دونوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اور ایک بات، عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی صدقہ فطر دے سکتے، اس سے پہلے ادا نہیں ہوتا. اگر ایسا کوئی کہتے ہیں تو پھر غلط کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ کہ وجود چاند کے بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ادا کر دی جائے، ادا کر دیا جا سکتا ہے تو ادا ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتا ہے، فرض ہوتی ہے زکوٰۃ. لیکن اگر فرض ہونے سے پہلے ہی حساب کر کے اگر ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس سے صدقہ فطر بھی. ایک اور بات، صدقہ رمضان میں عموماً زکوٰۃ کے متعلق مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے. تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں اسی وجہ سے، تو وہ آگاہ ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں کہ زکوٰۃ نکالیں. اس میں اپنی دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے. دنیا کا بھلا یہ ہے کہ بقیہ جو پیسے ہیں نا 7,500-9,000 وہ سیف ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. 2,000 نکال دیے تو بقیہ پیسوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، اور فضیلت کی اور ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. اگر نہیں نکالیں گے تو پھر ان پیسوں پر، اس مال پر کوئی بھی ہلاکت پیش آ سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. کسی بھی ذریعے سے یہ پیسہ برباد کر دیا جا سکتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 7,500-9,000 کو محفوظ رکھنا ہے، دنیا میں بھی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھنا ہے، آفتوں سے محفوظ رکھنا ہے. تو 2,000 نکال، 40واں حصہ نکال دو. اچھا، اسی وجہ سے اللہ نکال دیتے ہیں پیسہ. پھر وہ آخرت کی پکڑ تو اپنی جگہ ہے. نکالیے. ایک دوسری بات یہ کہ صحیح جگہوں پر خرچ کیجیے پیسوں. زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو دیجیے، کو بچا کر اچھی طریقے سے تلاش کر کے جستجو کے بعد میں جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ صحیح جگہ ہے، تب آپ دیجیے. ہر مانگنے والے کو، ہر رونے والے کو، ہر اپنی کہانی اور دکھ کی داستان سنانے والے کو، ہر مدرسے کی رسید پھاڑنے والے کو، ہر بیوہ کا رونا رونے والے کو، یا فلسطین یا غزہ کا نام لینے والے کو آپ پیسے حوالے مت کیجیے. اس لیے کہ اس وقت میں کہ بہت سالوں سے ایک ٹولی سرگرم ہے، بلکہ کئی ٹولیاں سرگرم ہیں جو زکوٰۃ کے نام سے، صدقے کے نام سے، مدرسوں اور مسجدوں کے نام کے چندوں کے واسطے سے اپنی تجوریاں بڑھ رہا ہیں. ایک کئی ٹولیاں سرگرم.
آٹوں پر پردے لگا کر گلیوں میں پھر کے جناب دستک دے رہے گھروں میں مدرسہ اور مسجد کے نام پہ، اور بولے بانے کو نکلتے جا رہے دیتے جا رہے پیسے۔ اللہ کے واسطے باز آئی اس سے، جیسے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر نکالنا بھی ضروری ہے، صحیح جگہ پر ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جو آگے اس کو دیتے چلے آ رہے ہیں، مدرسے کا نام بول رہا، مسجد کا نام بول دیتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے نلوں اور روڈوں کے کاموں پر غبن ہوتا ہے، ایسے ہی مسجدوں اور مدرسوں کے کاموں میں بھی غبن ہو رہا ہے۔ نام لیا جا رہا ہے لیکن ہے بھی وہاں بہت بڑی ٹولیاں سرگرم اس میں کروڑوں کا پیسہ امت کا ظاہر ہو رہا ہے اس میں۔ آج تہیا کیجیے، زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ فطر نکالیں گے، صحیح جگہ پہ ادا کریں گے۔ جو اپنی کہانی سنا دیا، جو اپنا رونا رو دیا، جو اپنی پریشانی بتا دیا، دیتے گئے پیسے سے غلط ہے۔ یہ چندہ چوروں کو، زکوٰۃ مافیا کو ایسا زکوٰۃ دینا، پیسے دینا گناہ ہے۔ مستحقین کے حق کو مارا جا رہا ہے۔ ہوش میں آئیے، سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے، ایک ایک روپیہ صحیح خرچ کیجیے، صحیح خرچ کیجیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ سکندرآباد کا واقعہ ہے، میں وہاں امامت کر رہا تھا، 20 سال پہلے کی بات۔ ایک صاحب آئے، مجھ سے ملے، وہاں سے پہلے زور سے پہلے آئے، میں فلاں فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں فٹ پاتھ پہ کاروبار کر لیتا ہوں، اس کا کاروبار کر لیتا ہوں، تو میں مانگنے کا عادی نہیں ہوں، میں مانگنے کا ہمارا خاندانی یہ نہیں ہم آر روپیز نہیں مانگتے، لیکن حالت مجھے ایسی پیش آ گئی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بولی کیا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ فٹ پاتھ سے کوئی بندی کو تھانے والے پولیس والے لے گئے ہیں، تو چالان بھر کے مجھے بنڈی لانا ہے، تو میں اپنا کاروبار کا جیسا کر لیتا ہوں، میرا اپنا کاروبار میں کاروبار کرنے والا آدمی، مانگنے والا آدمی کسی کو بول کر آپ کرا دیجیے تو میں لا لیتا ہوں، بڑا کام کر لیتا ہوں، ہم مانگنے والے نہیں، مجھے بھی بول وہ نہیں کام ایک اچھا مصرف ہے، بہترین جگہ ہے، باقی آدمی پریشان ہے، وہ کھلے عام مانگنے میں نہیں چاہ رہا، اعلان بھی نہیں کرو ہونا بندہ ہو، خوددار آدمی دکھنا۔ میں نے اپنے قریبی آدمی کو اس سے کہا کہ بھائی بیچارے پریشان ہیں، ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، کیونکہ مجھ مدد کر دو، بیچارے چالان بھر کے لا لیتے تھے، تھانے سے پولیس بنڈی لا لیتے کام ہوتا۔ وہ بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے۔ انہوں نے کون ہے ویسا ملا ہے مجھ سے، یہ صاحب سلام کرے بولے چلیے نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ کے میرے ساتھ گھر چلیے، میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے، اور میں آپ کو اپنی گاڑی پہ پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں، جو پیسے مانگے ہوں میں دے دے کے آپ کی بٹی آپ کو دلا دوں۔ کتنی اچھی بات ہے، میں بھی خوشوار جب بات کر رہا ہوں، اچھی بات، لیکن وہ آدمی غصہ آ رہا ہے، صاحب دینا ہے تو دو، ایسا بات نہ کرو سب۔ ارے میں بہت خوش ہو رہا تھا، ارے پھنسی کی جگہ ملی بندہ کتنا خوددار آدمی ہے، مانگنے والا آدمی نہیں ہے جی، اپنی عزت نفس کو بچانے والا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ وہاں گیا، تم چلو پڑ گیا، کھل گیا بول، پر کیا بولیں گے؟ چلیے نماز پڑھ لی، زور کے بعد نماز پڑھ لی، میرے ساتھ میرے گھر چلیے، کھانا کھائیے میرے ساتھ، میرے ساتھ میری گاڑی پہ لے جاتا،
بولے تم جہاں آپ کی بنٹی رکھی ہوئی وہ جتنے بھی پیسے مجھے دے دے آپ کی بنٹی آپ کو دے جاتی ہے؟ نہیں. اور ہم کیا کریں سب لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں، جو بھی آ کے اپنی کہانی اپنا رونا اپنا درد سناتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. ارے میرے دوستوں دھوکے بازوں میں ڈولی سرگرم ہو، پیسوں کو بچاؤ، صحیح جگہ پر خرچ کرو. ٹھیک ہے، اس کا ذہن، اس کو ذہن میں رکھیے. اور ایک بات، جن لوگوں کا حج فرض ہوا ہے نا وہ لوگ حج کر لیجیے، حج کو ٹالیے. بہت سے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو کر بڑا عرصہ گزر گیا لیکن ہمیشہ وہ عرصہ ٹال رہے کہ اگلے سال اگلے سال اگلے سال. یہ بہت نقصان کی بات ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے. جن کاموں کی وجہ سے وہ نہیں جا رہا ہے ان کاموں میں خدا اس کو الجھا دے گا. وہ کام اس کا نہیں بنائیں گے. ایک بار دینی اعتبار سے اتنا بڑا نقصان ہے دوستو حج کو ٹالنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا پھر بھی وہ حج نہیں کیا، کسی عذر کے بغیر حج نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ چاہے تو وہ یہودی بن کر مر جائے یا نصرانی بن کر مر جائے، ایمان کا خطرہ ہے اس کے ایمان کا. اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن پر حج فرض ہوا وہ حج کرو. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بالخصوص ہندوستان میں حج فرض کب ہوتا وہ تو بوڑھے ہونے کے بعد ہوتا ہے. عام طور پر خیال ہے لوگوں کا. بعض لوگ مجھ سے مالدار تھے، نوجوان تھے، حج کیا، میں بھی اس سلسلے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ سوچنا بھی نہیں دیتے کہ بات سمجھ ہی نہیں ہوئی نا، بوڑھے ہوئے نہیں، بوڑھے ہو گئے، وظیفہ ہو گیا تو تب سوچنا سمجھ رہے کہ یہ غلط ہے. استطاعت ہے آپ کو جانا ہے حج. تو حج کو ٹالنے کا نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو حج کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے. بہت فضائل ہیں، بہت فائدے ہیں حج کے ادا کرنے میں. دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. ایک اور بات، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی شکایت ہے کہ حالات آج بہت خراب ہے. بالخصوص امت مسلمہ کے حالات بہت خراب ہیں. تقریباً اس کا رونا حالات کی درستگی کے لیے جو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جس کی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے اور جس کی تعلیم قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے. حالات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے، ہمارے اللہ سے تعلق کے بگاڑ لینے کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ ہوں. اگر تمہارے حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں تو تم بادشاہوں کو کوسو مت. بادشاہوں کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے حالات کو درست کرو، تضرع اور آبزاری اختیار کرو، اللہ کی عبادت کو بجا لاؤ، اللہ سے لو لگاؤ. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسا کرو گے نا پھر بادشاہوں کے دلوں کو پلٹنے والا میں ہوں، ان کے اندر رحم اور محبت کو ڈالنے والا میں ہوں، ان کو پلٹانے والا میں ہوں. حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. قلوب دل اللہ کے ہاتھ میں، رحمان کی انگلیوں کے درمیان جیسے چاہے اللہ اس کو پلٹا دے. اگر ہماری عداوت میں پلٹا دے تو بھی پلٹا سکتے اور ہماری محبت میں پلٹا دے تو بھی پلٹا سکتے. ہمارا جو کام ہے نا دوستو
وہ اپنے اعمال کو درست کر لینا، حالات کے درست کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہے، اعمال کی درستگی کی کوئی فکر نہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ رمضان مبارک کا جیسا مقدس مہینہ گزرا، تراویح میں گنتی کے چلتے تمام مسجدوں میں 10% تراویح میں ہے تو 90% ہوٹلوں اور بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، اور ہم میں سے ہر ایک کو امید ہے، لو لگائے بیٹھے کہ ہمارے حالات درست ہوگا۔ میرے دوستوں کے ساتھ ہوگا نہیں؟ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہم کو کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے رہیں گے، ہم سچائی کی طرف نہیں آئیں گے، ہم دھوکہ دینے میں ہیں تو دھوکہ دیتے رہیں گے ہم۔ اور ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے تو قبضہ کرتے رہیں گے، چوریاں کرنا ہے تو چوریاں کرتے رہیں گے، نقلی پیپر بنانا ہے تو نقلی پیپر بنائیں گے، بیواؤں اور ضعیفوں اور کمزوروں کو ستائیں گے۔ کون ہے؟ ہمارے لوگ ہیں۔ تو نئی بات تو نہیں بولو نا، جن کے نام محمد اور احمد ہیں، جن کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی گئی تھی، اور جن کے مرنے کے بعد جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، لیکن وہ ان قانونوں میں ملوث ہے۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری معاشرے کے لوگ، ہماری یونٹی کے لوگ ہیں، اس میں ملوث ہے۔ جہاں سے چند پیسے آ جاتے کام کر دیں گے، قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیں گے ہم۔ یہ جو قتل ہو رہے ہیں نا محلوں میں، کون قتل کر رہا؟ غیر قتل کر رہا، کوئی اپنا اپنے کو قتل کر رہا۔ قبضے کس کی زمین پر کون کر رہا؟ عبداللہ کی زمین پر عبداللہ قبضہ کر رہا، عبد الرحمان کی زمین پر عبد الرحمان قبضہ کر رہا۔ چوریاں کون کس کے گھر میں کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے کے گھر میں چوری کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے معاشرے میں اب ہم لوگ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات درست کرے، اللہ ہم کو ترقیات سے نواز دے۔ کرو دعا، کرو خوب دعا کرو، خوب دعا کیجیے۔ ہم میں سے ہر ایک دعا کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے سب کو، کہ اسرائیل کا ظلم بڑھ رہا ہے، فلسطین، اللہ فلسطینی کی مدد فرمائے، ان کے حالات درست فرمائے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے اندر بھی جھانکا کہ ہم بھی کوئی اسرائیلی تو نہیں بنے ہوئے، ہم بھی کوئی ظالم تو نہیں بنے اپنی جگہوں پر، جیسے وہ ظلم کر رہا ہے معصوموں پر، مظلوموں پر، نہتوں پر، کہ ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے اپنی گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں، ایسا نہیں کر رہے نا کہ ظلم؟ اگر کر رہے ہیں تو جیسے اس ظلم کی باس پرس ہوگی اللہ کے پاس، اس ظلم کی بھی باس پرس ہوگی قیامت میں اللہ کے پاس۔ وہ ظلم یہ ظلم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا جی حجاج بن یوسف الثقفی جو امت کا بہت بڑا قاتل، بہت بڑا ظالم اور سفاک، جس نے کئی صحابہ کو تحقیق کیا تھا، قتل کر دیا تھا، لوگ جب اس کے خلاف بول رہے تھے، جی زبانیں دراز ہو رہی تھی، تو غالباً امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا تھا جب اللہ قیامت میں حجاج بن یوسف الثقفی سے بدلہ لیں گے اور اس سے اس کے جرائم کی باز پرس کریں گے،
تو اس کے خلاف جو لوگ زبانیں چلائیں، اس کے اوپر جو ظلم کیا اس کی بھی باعث پرس ہوگی، وہ بھی باعث پرس ہوگی میرے دوستوں. تو الغرض ہم دوسروں کے لیے نصیحت کا سامان بنے ہوئے، لیکن خود اپنے آپ کو بھول رہے ہیں. دوسرے اچھے ہو جائیں کہ ہم اچھے نہ ہو جائیں، دوسرے دین پر آ جائیں ہم دین پہ نہیں آ جائیں. بھائی سب دین پر آ جائیں، ہم دین پر نہیں رہے تو کیا ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا؟ مغفرت ہو جائے گی اللہ کے پاس، چھوٹ جائیں گے. ہم ظلم کریں گے، ہم قتل کریں گے، ہم چوریاں کریں گے، ہم بہووں پر ظلم کریں گے، ہم وراثت کا مال دبا دیں گے. جی ہم معاملات کی صفائی ہمارے پاس نہیں، ہم کسی سے قرض لینا تو جانتے لیکن ادا کرنا نہیں جانتے. عام بات ہے، عام بات ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب سے پوچھ رہے تھے، اپنی کہانی سنا رہے تھے کیسا کرنا. ہوا کیا؟ بولے بچی کی شادی بول کر قرضہ لیا ایک صاحب، اور وہ صاحب کیسے بالکل پورے اوپر سے لے کے نیچے تک دیندار، نہ صرف نمازی بلکہ دینی جماعت کے سربراہ. 3 مہینے کا ٹائم لے کر لیے لیکن 3 سال ہوا دینے کا نام نہیں. ایسا نہیں کہ پریشان ہے، پیسہ ہے پھر بھی نہیں دے رہے، کیا کرنا. میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ دیتے ہو، اگر پوچھتے کہ بھائی دینا نہیں دینا تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ مت دیجیے. آپ دینے کے بعد آپ پوچھ لیں کیسے لینا، یاد دینے کے بعد دینا مشکل ہے نا. کیسے آپ نماز پڑھ تو پڑھ لیں گے، وہ ٹھیک روزہ رکھ لیں گے، قرآن شریف پڑھ لیں گے، سب کر لیں گے، مگر پیسہ لے کر واپس کرنا اپنے سے ہونے والا نہیں. معاملات کی خرابی ہمارے پاس ہے، قرضوں کو ڈبانا ہمارے پاس ہے. یہ سب بیماریاں اپنے پاس ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا حالات درست ہو جائے، ہم اچھے ہو جائیں، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اللہ کا کرم ہو، اللہ محبت سے نوازے ہمیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو طریقہ اپنا ہے وہ طریقہ غلط ہے. آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجیے، درست کر لیجیے، اپنے اعمال کو درست کر لیجیے. ظلم کو بند کر دیجیے. قتل و غارت گیری، جھوٹ، لعن طعن کو ختم کیجیے. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ بغیر غیبت کے گزرا ہے، بغیر چغلی کے گزرا ہے؟ مشکل، کیونکہ حرام ہے. بیماری کو بولو بس ہمارے لوگ یہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ. قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبہ بما کسبت ایدیکم. جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں نا تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. تم اپنے کرتوت، اپنے کام صحیح کر لو، اعمال درست کر لو، پھر احوال درست کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تم اعمال درست نہیں کر لیں گے، اپنے رویے کو صحیح نہیں بنا لیں گے تو پھر تمہارے حالات بھی درست ہونے والے ہیں. چاہے حکومت بدل جائے، کچھ بھی ہو جائے، حالات کی بات کرو خدا کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور ایک بات ہے، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کر گئے دین و نصیحت کا دین، خیر خواہی بھلائی چاہتا دین کا پیغام اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے. اور ہمارے اعمال کے بعد اس کے اندر اتحاد، اس کے اندر خیر خواہی. نماز کو لیجیے آپ، نماز میں کیا ہے، سب ایک سب پہ کھڑے رہنے.
کندھے کو کندھا لگا کر سب پورے ایکسپٹ کرے. کندھے کو کندھا لگا ہوا تو لوگوں پیروں کو پیرا پہ لگا لے. اس حد تک جانا وہاں تک جانا. کندھے کو کندھا لگا کے مل کے پیروں کو ڈبل مل کے سفید سیدھی قبلہ رکھو. اتحاد کا مظاہرہ ہے نا یہ. سب ملے ہوئے. روزے میں بھی کیا تعلیم دی گئی کہ دیکھو روزہ ہے تو جھگڑنا نہیں. کوئی سامنے والا جھگڑنے پہ آئے تو بھی نہیں جھگڑنا ہے نا. سنے نا, کوئی سامنے والا جھگڑے پر آ گئے تو تم یہ بولنا کہ میرا روزہ میں نہیں جھگڑتا. روزے میں جھگڑا نہیں. زکات رکن ہے, اس میں بھی کیا ہے زکات میں سامنے والے کی بدخواہی ہے یا خیر خواہی. اس کے اندر سامنے والے کو دینا ہے نا, اس کی خیر خواہی ہے نا, اس کی پریشانی کو دور کرنا, مدد کرنا, اس میں بھی خیر خواہی ہے. تو نماز میں ایسا ہی ایک اتحاد ہے, روزے میں ایسا جھگڑا ہے. حج کو لیجیے آپ, حج میں بھی ویسا اتحاد کا مظاہرہ ہے. حج کے بارے میں کہا گیا کہ حج کے اندر جھگڑنا نہیں ہے نا. سنے نا, ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دیکھو جھگڑنا نہیں حج میں. تکلیفیں ہوتی ہے, تکلیفیں درپیش آتی ہے, تب بھی تم لڑنا نہیں, صبر کرنا. جو ایمان امن سے ہے, اسلام سلامتی سے ہے, اس کے اعمال اور ارکان نماز, روزہ, زکات اور حج کے اندر اتحاد اور خیر خواہی کا سبق دیا گیا, درس دیا گیا. لیکن یہ اسلام کے علم بردار, ایمان کے علم بردار, ایمان کے دعوے دار, جی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے, یہ اتحاد کے اعمال کرنے والے, روزہ رکھنے والے, زکات دینے والے, حج کرنے والے, نماز پابندی سے پڑھنے والے, جن کی پیشانیوں پر گٹے آگے شاید برسوں ان کی نماز قضا نہیں ہوتی, آج لڑائی میں بسے مصروف. ایک ہنگامہ برپا ہے دنیا کے اندر, پوری دنیا میں, کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے ہیں, وہ لوگ جن کے دین کے ارکان کے ہر عنصر کے اندر, ہر رکن کے اندر اتحاد کی تعلیم دی گئی, خیر خواہی کی تعلیم دی گئی, جھگڑا نہ کرنے کی تعلیم دی گئی, صبر کرنے کی تعلیم دی گئی. جس دین کے اندر غیبت کو حرام قرار دیا گیا تھا, جس دین کے اندر لعن و طعن کو حرام قرار دیا گیا تھا, جس دین کے اندر کینے کو غلط چیز قرار دی گئی تھی, وہ لوگ کینہ میں ملوث, وہ لوگ حسد میں ملوث, وہ لوگ جھگڑے میں ملوث, ان کی لڑائیاں روڈوں پر, ان کی لڑائیاں مسجدوں میں, ان کی لڑائیاں مدارس میں, ان کی لڑائیاں مراکز میں, ان کی لڑائیاں تھانوں میں, ان کی لڑائیاں عدالتوں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کیا جائے, کیا دوا ہے اس کی, اس کا علاج کیا ہے؟ مصروف ہے جھگڑوں میں ملوث ہے, اور سب کے پاس دلائل ہے, بغیر دلیل کے کوئی رہنے والا نہیں آ جاتا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو فتنوں کی آماج گاہ بنا ہے, قادیانی, وہ بھی دلائل کے ساتھ آتا ہے. گوہر شاہی کا فتنہ, وہ بھی دلائل کے ساتھ آتا ہے. شکیل ابن حنیف کا فتنہ, وہ بھی دلائل کے ساتھ آ رہا ہے. بغیر دلیل کے کوئی نہیں آ رہا ہے طرف, سب دلیل کے ساتھ ہیں. مگر آنکھ بند ہونے کے انتظار کیجیے, دلائل کیا تب پتہ چلے وہاں ہوگا نا. فسوف ترى إذا انكشف الغبار وفرس تحت رجلك الحمار. جب غبار چھٹے گا تو پتہ چلے گا گدھے پر سوار تھے کہ گھوڑے پر سوار. آج بولو جو بولو. مذاق بنی ہوئی آج امت, ایک مذاق کا موضوع بنی. جو نماز سے دور, جو روزوں سے دور, جو
لیکن جو دیندار کہلائے جا رہے ہیں، جن کی پیشانیوں پر گٹے ہیں، جی سنت رسول سے سجے ہوئے ہیں، جن کی زبانوں پر اللہ اس کی رسول کی بولیے، وہ جھگڑوں میں مصروف ہے، اور چھوٹے موٹے جھگڑے نہیں، بڑے بڑے جھگڑے۔ یہاں نبی رحمت نے تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک، محبت کا سلوک، عزت کا سلوک، مسلمان کے اکرام کرو، لیکن اکرام ختم ہو چکا، مسلمان کے اکرام نہیں رہا، ایک مسلمان کے اکرام نہیں کرتا، جبکہ اس دین کے اندر نہ صرف مسلمان کے اکرام کی تعلیم دی گئی تھی، بلکہ غیر مسلم کی بھی اکرام کی، عزت کی، احترام کی تعلیم دی گئی تھی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے، ایک جنازہ گزرا، احترام لٹ گئے، کہنے والوں نے کہا کہ جھوٹ ہے، یہ تو ذمہ کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے جنازہ گزرا، احترام میں آپ اٹھ گئے، تو کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ انہا جنازہ تو یہودی ہے، یا اللہ کے رسول یہودی کا جنازہ۔ آپ نے فرمایا علیہ نفس نہیں، زندگی نہیں ہے، جو انسان نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے احترام نہیں کر سکتا۔ یہ نبی رحمت کی تعلیم، یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی، داعی اعظم کی تعلیم تھی، اس دعوت کا کام کرنے والے، اس نبی کا نام لینے والے، اس اسلام کے لمبردار اس چوراہے پہ کھڑے ہیں، کہاں ہے آج؟ نبی کی تعلیم، نبی کا عمل یہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک عورت اس کا بیٹا ہو گیا، دیوانہ وار گھوم رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، ماحول ایسا تھا کہ غیر مسلم بھی اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس کا لڑکا وہ بھی دیوانہ وار گھوم رہا ہے، گھوم رہی ہو۔ فرمایا اپنی چادر اس نے اٹھائی تاکہ اس بچی کے سر پہ ڈال دو۔ تو صحابہ نے کہا سنو وہ تو کافرہ ہے۔ فرمایا کافر تو ہوگی لیکن ہوگی تو کسی کی بیٹی نہ، کیا وہ عزت کی مستحق نہیں، کیا احترام کی مستحق نہیں؟ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تھا، یہ تعلیم تھی آپ کی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کچھ ہو، احترام کی مستحق ہے۔ لیکن حذف ہے، ایک نمازی کے احترام نہیں کرتا، ایک روزے دار کے احترام نہیں کرتا، ایک حاجی کے احترام نہیں کرتا۔ صاحب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو دبانے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے اندر مصروف ہے، اور اس کو دین کا مقدس کام سمجھ رہے ہیں۔ سمجھیے آپ کیجیے جو کرنا ہے، جی جیسے کرنا آپ کیجیے، یہاں آزادی سب کو ہے۔ کل آنکھ بند ہونے کے بعد یہ معلوم ہوگا یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں کس بنیاد پر تھی آپ کی، تبھی پتہ چلے۔ ٹھیک میرے دوستو، یہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا، احترام انسانیت کا صورت ہے اس دین کے اندر۔ کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا کہ ہے مخلوق ساری کنبہ خدا، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ۔ احب الخلق الی اللہ احسن الی عیالہ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ جو اللہ کے عیال کے ساتھ محبت کا، حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے۔ لیکن کہنے والوں نے کہا غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اپنا کہے، پر غضب ہے کہ یہاں اپنوں کو برا کہتے ہیں۔ پڑھنے تو ہم پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ہوائیں دی۔ یہ پڑھتے ہیں نا، یہ سنتے ہیں نا،
اللہ اس پر کہ اس نے خون کے پیاسوں کو ہوائیں دی. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم تو ایک ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں، اس کو نیچا کرنے میں مصروف ہیں، تباہ ناراض کرنے میں مصروف ہیں، اس کی عزت کو ملیا میٹ کرنے میں مصروف ہے. کون؟ غیر نہیں، نمازی. ایک نمازی کیا نمازی سے تعلق مسئلہ پیش ہے. ایک عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں چھا گیا، سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں. جس کے دین کے اندر یہ تعلیم نصیحت کی دی گئی تھی، خیر خواہی جس کے ارکان کے اندر آتا ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کی بدائی سے روکا گیا تھا، ایک دوسرے کی عزت کی تعلیم دی گئی تھی. داعی اعظم کا طور طریقہ کیا تھا کہ وہ غیروں کو بھی دعائیں دیتا تھا. طائف کے میدان میں انہوں نے پتھر کھائے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی. یہ کہنے والوں کے کہنے پر بھی آپ نے دعائیں دی تھی، لیکن اس دین کے ماننے والے، اس دعوت کی یہ عظمتوں کو سمجھنے والے، داعی اعظم کا نام لینے والے، رحمت عالم کا نام لینے والے، رحمت عالم کو سلام پیش کرنے والے آج لڑائی میں مصروف ہیں. میرے دوستو، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، پوری امت کو ہدایت دے، اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. اسرائیل نے بریت کو اللہ اپنے فضل سے ختم فرمائے. اسلام اسرائیل کو اللہ لیامیٹ فرمائے، نابود فرمائے، اور ظالم حکمرانوں سے پوری قوم، پوری دنیا کو اللہ بچائے. ربنا تقبل منا انک اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بباد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
المسلمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، لغزشوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو ترک فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ اجتماعی جنازے ہو رہے ہیں، اجتماعی خبریں ہو رہی ہیں، خبروں کے لیے جگہ نہیں ہو رہی، بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کا طریق ختم فرما. فلسطینی اکیلے کر دیے، فلسطینی تنہا ہو، بچے بھی بڑے، مرد بھی عورت بھی تنہا کر دی گئی. پوری امت خاموش ہے، پوری امت خاموش ہے، تماشا دیکھ رہی ہے. ظلم عظیم سے باز آنے کی پوری امت کو توفیق نصیب فرما. ظلم عظیم سے باز آنے کی پوری امت کو توفیق نصیب فرما. فلسطین مجاہدین مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی مدد فرما. اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما. اللہ ظالم آپ کے اپنی قدرت میں آپ نے ہر وقت کے فرعون کو پکڑا ہے، ہارون اور حامان اور شداد کو پکڑا ہے، اور اس فرعون کو پکڑا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ موجودہ وقت کے فرعونوں کو پکڑ لیجیے. اللہ آپ اس وقت کوئی نہیں کر سکتا. ہماری بے بس ہے، پورے بے بس ہیں، پورے بے بس ہیں، پوری دنیا بے بس ہے. فرعون کو پکڑنا ہے تو اللہ آپ ہی پکڑیے. اللہ وقت فرعون کو، قارون اور حامان اور شداد کو آپ ہی پکڑ سکتے. مالک آپ پکڑیے اور ہماری زندگی میں پکڑیے. اللہ ہماری زندگی میں پکڑیے. اللہ اللہ اس ظلم عظیم کو، جس تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو ختم فرمائیے. اللہ بچوں کو دوائی میسر نہیں، سلسلہ کی دھوپ میں پانی میسر نہیں، ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی. اے اللہ فضل فرما، کرم فرما. ہاتھ میں آ کے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ فضل فرما. اللہ ظلم و بربریت کو ختم فرما، اس ظلم و بربریت کو ختم فرما. اللہ کتنے آپ کے بندے آنسو بہا رہے ہوں گے، آپ کے اولیاء یقیناً سے زمین پر ہیں، ان کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے حرمین میں دعا ہو رہی ہے، ریاض الجنہ میں دعائیں ہو رہی ہے، صفا و مروا پہ دعائیں ہو رہی ہے، غلاف کعبہ پر دعائیں ہو رہی ہے، ردائے کعبہ پکڑ کے دعائیں ہو رہی ہے، خود سب پہ دعائیں ہو رہی ہے. اللہ ان آنسوؤں کی دعاؤں کی لاز رکھ لیجیے. اللہ تاریخ اس بڑے صفاقیت اور ظلم و بربریت کو ختم فرمائیے. اللہ ختم فرمائیے. اللہ ملک کے حالات کو درست فرمائیے. جہاں جہاں فرعون سر اٹھا رہا ہے اس کی فرعونیت کو ختم فرمائیے، اس کی فرعونیت کو ختم فرمائیے. ظالموں کو ظلم سے باز آ جانے کی توفیق نصیب فرمائیے، قاتلوں کو قتل سے باز آنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ یہ امت کب ایک ہوگی مالک؟ امت کو ایک فرما دیجیے. یہ امت ایک نہیں ہو رہی، یہ امت لڑائیوں میں مصروف ہے، یہ امت جھگڑوں میں مصروف ہے. اللہ لڑائیاں پھیل گئی، جھگڑے پھیل گئے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پر آ گئے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پر آ گئے، ایک دوسرے کے اللہ جھگڑے دور طویل ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ ان نمازیوں کے جھگڑوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ ان نمازیوں کے جھگڑوں کو ختم فرمائیے، ان دینداروں کے جھگڑوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ اتحاد نصیب فرمائیے. اے اللہ دنیا خاموشی سے مذاق اڑا رہی ہے، دیکھ رہی ہے. اللہ ان جھگڑوں کو اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. بیماروں کو اللہ جو بستر سے لگے ہوئے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. اللہ مدارس کی، مساجد کی، ربانی خانقاہوں کی، علماء ربانیین کی، اولیاء امت کی حفاظت فرمائیے. اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب قرآنیہ کی، علماء ربانیین کی، اولیاء امت کی، دین کی خدمتگاروں کی، امت کی حفاظت فرمائیے. مظلوموں کی حفاظت فرمائیے. اس ملک میں امن اور امان نصیب فرمائیے. اس ملک میں سلامتی نصیب فرمائیے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط مت فرمائیے، ظالموں کو ہم پر مسلط مت فرمائیے. ظالموں کے اللہ استبداد سے، ظلم سے ہم سب کی، پوری امت کی، پوری قوم کی حفاظت فرمائیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نستغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.